السلام علیکم میرے عزیزوں اقارب، میرے عزیزوں، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج جمعے کا دن ہے، آپ تمام کو جمعہ مبارک اور زندگی کا ایک اور حسین خوبصورت دن مبارک۔ دوستو، آج کی کہانی سحر کی کہانی ہے، اور یہ کہانی مجھے میری سحر بہن نے کینیڈا سے سنائی۔ وہ اس وقت کینیڈا میں رہتی ہے، لیکن اس کہانی کو سنانے سے پہلے میں کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ دوستو، جب ہم غصے اور طیش میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں نا، تو وہاں سے حکمت رخصت ہو جاتی ہے اس دماغ سے، اور طیش اور غصے میں کیے گئے فیصلوں میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ یہ شیطان کے فیصلے کرواتی ہے، رحمان کے فیصلے آپ سے سرزد نہیں ہو سکتے۔ اور ہم اکثر غیرت کے نام پر اور دیگر حوالوں سے کچھ ایسے ظلم کر جاتے ہیں جو ہماری زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ آج کی کہانی سنانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو یہ سناؤں گا کہ ایک چھوٹی سی بہت مشہور کہانیاں ہیں جس سے ماخوذ ایک چھوٹی سی کہانی میں آپ کو سناتا ہوں کہ لڑکی لڑکا عشق کرتے تھے، ماں باپ کو برداشت نہیں ہوا اور لڑکا لڑکی کو لے کر بھاگ گیا۔ حتیٰ کہ کئی کیسز میں ایسے ہوا کہ لڑکی لڑکے نے نکاح کر لیا، وہ کہیں کسی دوسرے شہر میں سیٹل ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا یا جب بیٹی دی تو لڑکے والوں نے تو اس رشتے کو قبول کر لیا، لیکن لڑکی والوں کو کلک رہا، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری غیرت جو ہے نا وہ اس کا سوال تھا، عزت چلی گئی تھی، غیرت چلی گئی تھی۔ اور پھر کئی کیسز میں یہاں تک ہوا کہ ایک یا دو بچوں کے بعد ماں نے بہانہ کر کے بیٹی کو بلایا اپنے شہر یا گاؤں یا پنڈ، اور کزنوں کے ساتھ یا بھائیوں کے ساتھ مل کے کلہاڑیاں اور بندوقوں کے ساتھ اس کو رخصت کر دیا اس دنیا سے۔ یہ بہت سارے واقعات ہیں غیرت کے نام پہ قتل جو ہم کرتے ہیں، اس طرح کے ہم نے بے تحاشا کیسز دیکھے ہیں، پڑھے ہیں، سنے ہیں۔ غیرت کے نام پہ قتل تو آپ نے سنے ہیں، لیکن کبھی غیرت کے نام پہ شادی ہم نے سنی نہیں ہے۔ اور اچھا، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ جو پیار کرنے والے ہیں ان کا انجام وہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس طرح کا اندھوناک واقعہ ہو جانے کے بعد خبر بن جاتی تو وہ ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ شادی بھی کرتے ہیں بچوں کی۔ لیکن آج جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، یہ کہانی بڑی اور طرح کی کہانی ہے۔ یہ کہانی ایک اثار اور قربانی کی کہانی ہے، حکمت اور دانائی کی کہانی ہے۔ اور حکمت اور دانائی کے لیے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ بڑا ٹھنڈا ہو کے معافی اور درگزر کے ساتھ سوچنے والا دماغ ہمیشہ حکمت اور دانائی سے کام لیتا ہے اور زندگی بڑے حسین راستوں کا چناؤ کر لیتی ہے۔ سحر کہتی ہے کہ افتخار بھائی، میرا تعلق کراچی سے، اور کراچی کے ایک ایسے علاقے جہاں پر کہتے ہیں آپ اس کو جھوپڑ پٹی کہہ سکتے ہیں، جہاں میں رہتی تھی۔ اور میرے ابا پاپڑ بیچتے تھے، میرے دو بھائی گھی کی کمپنی میں کام کرتے تھے، مزدور تھے، اور پان کھانا، شام کو تاش کھیلنا، یہ ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ یہ بچی کہتی ہے کہ میں پڑھ رہی تھی اور میں اس وقت میٹرک میں تھی، تو میری امی اور ابا نے فیصلہ کیا کہ ہم نے سحر کی شادی کر دینی ہے۔ کہتی افتخار بھائی، میں سوچتی تھی کہ میں پڑھ لکھ جاؤں گی، اور ان دنوں بڑا شور و غوغا تھا کمپیوٹر کا، اور ہم سنا کرتے تھے کہ فلاں فلاں ابا کے دوست ہیں یا ابا کے ملنے والے ہیں، ان کے بیٹے نے یا بھائی نے سی اے کر رکھا ہے، تو میں سی اے کرنا چاہتی تھی، میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ لیکن اچانک سے میرے ماں باپ نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ اب جس سے رشتہ طے کیا وہ میرے چچا کا بیٹا تھا، 2 گھر چھوڑ کے اس کا گھر تھا، 4 بار وہ تھانے جا چکا تھا، گٹکا کھاتا تھا، پان کھاتا تھا، اور نہایت غلیظ قسم کی گالیاں دیا کرتا تھا، اور بہت بدتمیز تھا۔ کہتی مجھے یہ بھی یقین ہے کہ وہ کوئی نشہ بھی کرتا ہوگا۔ ایوب اس کا نام تھا۔ کہتی عمر میں مجھ سے بڑا تھا، میں اس کو ایوب بھائی کہتی تھی، اور جب مجھے یہ پتہ لگا کہ میری شادی ایوب بھائی سے یہ لوگ کرنے کی سوچ رہے ہیں تو کہتی مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ کہتی ایٹ دا سیم ٹائم میں ایک
اکیڈمی میں پڑھتی تھی، اور اس اکیڈمی کے اندر بہت اعلیٰ درجے کی تعلیم تھی۔ میرے ماں باپ کی تو اوقات نہیں تھی کہ وہ اس کی فیس دے سکیں، لیکن میرے ایک دور کے رشتہ دار تھے، ان کی بیٹی وہاں پڑھتی تھی، تو ان کی کوئی واقفیت تھی، انہوں نے فیس عادی کر دی تھی، اور انہیں جب میری فیس عادی کر دی تو میرے ابا 2 یا 4 مہینے وہ فیس دے سکے۔ اس کے بعد ابا نے کہا بھائی یہ تو بہت مہنگی ہے اور ہم تو تیری فیس نہیں دے سکتے۔ سحر کہتی ہے کہ سر قریب تھا کہ میں اکیڈمی چھوڑ دیتی، تو وہاں پر ایک لڑکا جبران، اس نے داخلہ لیا، اور وہ پہلے روز گاڑی پہ آیا اور بڑے اچھے اس کے کپڑے، بڑا ڈیسنٹ لڑکا، اس کو گولڈن کلر کی اینک لگی ہوئی تھی، اس کی دور کی نظر کمزور تھی۔ کہتی جبران ہماری کلاس میں تھا، اور 2-4 دن کے اندر ہم سب گھل مل گئے۔ کہتی مجھے نہیں پتا جبران کو کیسے پتا چلا کہ میں اکیڈمی چھوڑ رہی ہوں، کیونکہ میرے ابا فیس نہیں دے سکتے۔ تو جبران نے کہا کہ سحر تم پڑھو، تمہاری فیس میں دوں گا۔ کہتی میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی، اندھا کیا چاہتا ہے 2 آنکھیں۔ کہتی جبران سے اس حوالے سے بات چیت شروع ہو گئی، ہم نے پڑھنا شروع کر دیا، ہم نے تیاری کرنی شروع کر دی، اور مجھے کہتی کوئی بھی ضرورت ہوتی تو جبران مجھے دیتا تھا۔ اور ایک وقت آیا کہ ہمارے درمیان ایک رشتہ، کہتی آپ اس کو محبت کہہ لیں، بے شک پیار اور محبت کا رشتہ بن گیا۔ ہم ایک دوسرے کو محسوس کرنے لگے، ایک دوسرے کے بغیر رہتے نہیں تھے، اور کوئی دونوں میں سے چھٹی نہیں کرتا تھا، کیونکہ ہمیں ملاقات کرنی تھی۔ اور کہتی اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے کبھی کوئی اظہار محبت نہیں کیا تھا، لیکن غیر اعلانیہ محبت دونوں طرف تھی۔ دوستو یہ انڈر ایج بچے میٹرک میں پڑھ رہے ہیں، ان کے درمیان یہ معاملہ ہوا۔ دونوں نے جب میٹرک کیا تو ان کی بڑی اعلیٰ درجے کی دونوں کی پوزیشن آئی۔ سائنس سے انہوں نے میٹرک کیا تھا، اور دونوں کو بڑی شاباش ملی، بڑے انعام ملے اکیڈمی کی طرف سے۔ اور جیسے میٹرک کا رزلٹ آیا، اس کے گھر والوں نے کہا جی کہ پھر شور مچا دیا اس کے ابا نے کہ جی ہم نے تو شادی کرنی ہے، اور ایوب بھائی سے شادی ہوگی جی اس کی۔ کہتی میں اپنے ماں باپ کو سمجھاتی رہی، میں نے پڑھنا ہے، میں اس گھر کا بوجھ اٹھانا چاہتی ہوں، میں اپنے گھر کے حالات بدلنا چاہتی ہوں۔ میں نے ابا کو بڑا سمجھایا، امی کو سمجھایا، بھائیوں کو سمجھایا، لیکن کوئی میری بات نہیں سن رہا تھا۔ کہتی میرے لیے میری کی گئی ہر بات ان کے لیے فارسی زبان تھی، جو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ بس یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی گھر کی ہو جا، وہاں جا کے پڑھ، وہ تجھے پڑھائیں تو پڑھائیں، ہم نے نہیں پڑھانا۔ کہتی انہوں نے اٹھا کے تاریخ رکھ دی میری شادی کی۔ جب تاریخ رکھی تو میں رابطے میں تو تھی جبران کے۔ کہتی میں نے جبران کو ساری بات بتائی کہ ایسے ایسے ہے، تو جبران نے کہا مجھے بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ دوستو یہ یاد رکھیے گا، دونوں کو پتہ ہے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، کبھی اظہار محبت نہیں کیا دونوں نے۔ اس نے جبران سے کہا کہ ہمارے محلے میں ایک لڑکی تھی، اور وہ دونوں چلے گئے تھے لاہور، تو یہاں سے ٹرین جاتی ہے لاہور کے لیے، مجھے یہ بھی پتہ ہے، تو ہم لاہور چلیں۔ تو جبران نے کہا وہاں جا کے کیا کریں گے؟ اس نے کہا وہاں جا کے سوچیں گے، اور لیکن مجھے اس شادی کو نہیں کرنا ہے۔ کہتی جبران اور میں ہم دونوں کچے ذہن، دونوں کو کچھ نہیں پتا، ہمیں یہ تک نہیں پتا تھا کہ اس طرح سے لڑکی اور لڑکے کا شہر چھوڑ کے کسی دوسرے شہر چلے جانا، اس کو لڑکی بھگانا یا بھاگنا کہتے ہیں۔ کہتی ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا۔ سحر کہتی ہے جی کہ جبران سے میں نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں ٹکٹ کے۔ کہتی جبران میری باتوں میں آ گیا، وہ اس نے گھر سے 20-25 ہزار روپے لیے، اور ہم نے ایک وقت طے کیا۔ شادی سے 4 دن پہلے سحر اور جبران وہاں گئے کراچی اسٹیشن پہ، وہاں جا کے کسی سے پوچھا ٹکٹ لینی ہے، لاہور جانا ہے۔ انہوں نے بتایا جی فلاں جگہ سے، وہاں سے ٹکٹیں نہیں، 2 ڈبے میں جا کے بیٹھ گئے۔
سیر کہتی ہے افتخار بھائی خدا کی قسم مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ لاہور یہ ٹرین کب پہنچے گی، اور نہ جبران کو پتہ تھا۔ کہتے ہم بالکل خوفزدہ تھے، اور میں بار بار ٹرین چلنے سے پہلے مڑ کے دیکھ رہی تھی پلیٹ فارم کی طرف کہ کہیں میرے گھر والے تو نہیں آ گئے۔ کہتی افتخار بھائی ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے تھے، ہم اویڈ بچے تھے، ہم انڈین موویز دیکھتے تھے۔ کہتی ان دنوں کیبلوں کا رواج تھا، کیبل چلتی تھی ہر گھر میں، تو ہم انڈین موویز دیکھا کرتے تھے، بہت کچھ ہم جانتے تھے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس سارے سفر کے پیچھے، اس ایفرٹ کے پیچھے ہمارا آپس میں شادی کرنا بالکل بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، ہم نے تو کبھی اظہار نہیں کیا تھا۔ جبران میری مدد صرف اس لیے کر رہا تھا کہ یہ شادی رک جائے، اور وہاں سے کہتی ہم بیٹھ گئے، ٹرین چلی ہے، اور 1-2 گھنٹے کے بعد ہم دونوں بڑے نارمل ہو گئے، لیکن کمپارٹمنٹ کے تمام لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ ہم گھر سے بھاگے ہیں۔ تو حیدرآباد جب پہنچے تو وہاں سے 2 داڑھیوں والے، بڑی داڑھیاں ان کی تھیں، اور انہیں ٹوپیاں شوپیاں پہن رکھی تھی، 2 مرد داخل ہوئے، وہ ہمارے سامنے آ کے بیٹھے ہیں، اور اس نے سوال جواب شروع کر دی۔ اس نے کہا کہاں سے آ رہے ہو تم؟ کہتی جبران نے بتایا کراچی سے۔ اس نے کہا کہاں جانا ہے؟ ہم نے کہا جی لاہور جانا ہے۔ انہوں نے کہا کیا کرنا ہے لاہور جا کے؟ تو جبران نے اس کو کہا کہ ہم وہاں چھٹیاں گزارنے جا رہے ہیں، اور جبران یہ بالکل بھول گیا کہ یہ چھٹیاں تو ختم ہو چکی ہیں۔ کہتی اکتوبر یا نومبر کا مہینہ تھا۔ ان کو اندازہ ہو گیا، کمپارٹمنٹ میں ڈبے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ٹرین میں اندازہ ہو گیا کہ بھاگے ہیں وہاں سے۔ اب یہ دونوں جبران کو سے گفتگو کرتے ہوئے اس کو سمجھا رہے تھے کہ بیٹا یہ اچھی بات نہیں ہے، تم نے بڑا غلط کیا ہے، اور تم آ جاؤ سکھر جو ہے نا وہاں تم اترو ہمارے ساتھ، اور ہم جو ہے نا تمہیں ریسکیو کریں گے، اور ہم تمہارا معاملہ حل کرواتے ہیں۔ کہتی مجھے نہیں پتا کہ جبران کیا سوچ رہا تھا، کیونکہ ہم بات نہیں کر پا رہے تھے، ایک دوسرے سے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جبران ہوں ہاں کر رہا تھا۔ ہم دونوں حونک ہوئے ہوئے تھے، دونوں گمسم تھے، دونوں کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا۔ کہتی حیدرآباد سے ایک اگلا اسٹیشن کوئی آیا تو وہاں سے ایک صاحب آ کے بیٹھے، اور کہتی افتخار بھائی آپ کی طرح کی داڑھی تھی ان کی، اور پورے بال تھے، انہوں نے ایک بیگ ڈال رکھا تھا اپنے کندھے کے اوپر، اور وہ آ کے بیٹھ گئے۔ برتھ ان کے پاس تھی، انہوں نے برتھ کے اوپر اپنا بیگ رکھا، سامان رکھا، اور وہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ دونوں شخص ہم دونوں سے کیا بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ بیٹا شیخ ابراہیم میرا نام ہے، میں لاہور میں رہتا ہوں، اور ان دونوں احباب کی میں نے باتیں سنی ہیں، تو مجھے یہ تو اندازہ ہو گیا، ہم سب کو اندازہ ہو گیا بیٹا تم گھر چھوڑ آئے ہو۔ اب اس کی کیا وجہ ہے، کیا وہ ہے، میں اس ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن تم پریشان نہ ہو، تم نے جہاں جانا ہے تو وہیں جاؤ گے۔ تو کہتی جلدی سے میں نے پھر ان سے شکایت کی شیخ صاحب سے۔ میں کہا شیخ صاحب یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ سکھر چلو۔ تو کہتا شیخ صاحب ڈٹ گئے۔ انہوں نے کہا تم کون ہو ان کو کہنے والے؟ تو وہ مکر گئے، انہوں نے کہا نہیں ہم تو مدد کرنا چاہ رہے تھے۔ ڈبے کے اور لوگ بھی بولنے لگے، جب بولے تو پھر جبران بھی بولنے لگا کہ نہیں یہ مجھے پریشرائز کر رہے تھے، اور کہتی جی وہ اگلا اسٹیشن آیا اور وہ دونوں دم دبا کے بھاگ گئے، اور ایک ایک کر کے نکلے ہیں جس طرح کہ کچھ لینے جا رہے، اس کے بعد وہ آئے نہیں۔ کہتی وہ کون تھے پتہ نہیں۔ شیخ صاحب نے بڑی حکمت اور تدبر کے ساتھ ڈبے والوں سے گفتگو شروع کی کہ ہو جاتا ہے، بچے ہیں، بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کیا سٹیپ لینا ہے کیا نہیں لینا، تو اللہ خیر کرے گا۔ انہوں نے بڑا دلاسا دیا، پھر انہوں نے ہمیں نان پکوڑے خرید کے کھلائے، بوتل پلائی، پانی پلایا، ہمیں ذرا تھوڑی سی ہوش آئی۔ کہتی شیخ صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا ابھی جب یہ سفر مکمل ہوگا اور لاہور پہنچیں گے تو آپ لوگ کیا کرو گے؟ تو ہم ان کو کیا بتاتے، ہمارے پاس کوئی پلان ہی نہیں تھا ماسوا اس کے کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے۔ تو کہتی جبران نے ان سے کہا کہ شیخ صاحب ہمیں تو نہیں پتہ۔ انہوں نے کہا جانا کہاں ہے وہاں؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ۔ شیخ صاحب نے کہا تم رہو گے کہاں؟ تو جبران نے کہا ہمیں نہیں پتہ۔ تو ہنسنے لگ گئے۔
کہتے بچوں تم کیا ظلم کر بیٹھے ہو. کہتے بیٹا میرے 2 بیٹے ہیں, ایک بیٹی ہے, میری بیوی ہے, اور میں سونے کا کام کرتا ہوں. میں چھوٹے چھوٹے سیٹس بناتا ہوں. کہتا میں تمہیں بتا رہا ہوں کیونکہ ہم ٹریول میں کسی سے بات نہیں کرتے, اور ان سیٹس کو لے کر میں خود کراچی تک جاتا ہوں, اور چھوٹے چھوٹے مطلب آدھے تولے کے اس طرح کی چیزیں کو بندے شندے انگوٹھیاں, اور وہ میں سیل کرتا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے مجھ پہ اللہ کا بڑا کرم ہے, میرے مہینے میں 1 یا 2 دورے اس طرح کے ہوتے ہیں. تو ابھی بھی میں اسی دورے پہ تھا, حالانکہ میں نے آگے روڑی اترنا ہے اور پھر ملتان اور سارا ہوتا جانا, لیکن میں اگر تم چاہو تو تم لاہور میں پہنچ کے میرے گھر رہ سکتے ہو, تو پھر میں اپنا دورہ کینسل کر دیتا ہوں, میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. کہتے ان کی باتوں کے اندر بڑی مٹھاس تھی, بڑی اپنائیت تھی, اور بڑی خوبصورتی تھی. ہم دونوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. تو شیخ صاحب نے کہا, ایک اسٹیشن پہ اترے, انہوں نے کہا پھر میں ذرا لاہور کی ٹکٹ لے لوں. وہ ٹکٹ لینے چلے گئے. کمپارٹمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کچھ فیملیز جو سن رہی تھیں, انہوں نے ہم دونوں کو کہا کہ یہ ایک بندہ کو فراڈی ہے اور یہ پتہ نہیں کیا ظلم کر دے گا تمہارے ساتھ, اس کے ساتھ بالکل مت جانا. یہ جو کچھ کہہ رہا ہے نا, یہ ہم سب کا یہ خیال ہے کہ یہ فراڈ مارے گا, اور ہو سکتا ہے تمہیں جا کے بیچ دے لاہور میں لے جا کے. تو کہتی ہم دونوں بڑے ڈر گئے کہ کہیں یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ایسا ہی نہ ہو, یہ ہمیں جا کے وہاں بیچ دے لاہور میں. کہتی اسی پریشر میں ہم تھے, ٹرین چل پڑی. تو میں کہا شکر ہے شیخ صاحب نہیں آئے. تو میں نے اوپر دیکھا تو بیگ پڑا ہوا تھا ان کا. تو کہتے ہمیں لگا کہ ٹرین چھوٹ گئی اور وہ نہیں آیا. کہتے تھوڑی دیر کے بعد 3-4 منٹ کے بعد چلتے ہوئے آئے اور آ کر بیٹھ گئے. ٹکٹ دکھائی کہ ٹکٹ لے لیا میں نے لاہور کا. کہتی ہم دونوں اب خسر پسر کر رہے ہیں آپس میں کہ کیا کریں. ہم ڈرے ہوئے, ہم پہ یہ بھی پریشر کہ کراچی میں کیا ہوا ہوگا. کہتی رات ہو گئی. کہتی ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ لاہور کب آئے گا. خیر وقت گزرتا رہا, سواریاں اترتی رہیں اور سواریاں آ گئیں, اور اس کمپارٹمنٹ کی ساری سواریاں تبدیل ہو گئیں. ملتان کے بعد صرف میں اور جبران اور شیخ صاحب رہ گئے. اب شیخ صاحب نے کہا کہ بیٹا کیونکہ ساری سواریاں اتر گئی ہیں, اب اور سواریاں آئیں گی, تم دونوں نے مجھے ابا جی کہنا ہے, تاکہ تم اس والے معاملے سے نکل جاؤ کہ تمہیں لوگ یہ سمجھ جائیں کہ تم گھر سے بھاگے ہو, ہم ایک فیملی ہیں. کہتی وہ حکمت کے تحت کہہ رہے تھے, اور ہمیں لگا کہ یار بڑا فراڈیا آدمی ہے اور یہ واقعی ہمارے ساتھ کوئی بہت بڑی واردات ڈالے گا. لیکن مرتا کیا نہ کرتا, ہمیں ٹریول تو کرنا تھا, لاہور تو جانا تھا, اور ہم یہ سوچتے کہ لاہور پہنچ کے نا بہانہ بنا کے کہیں چلے جائیں گے, اس کے ساتھ نہیں جائیں گے. تو وہاں تک تو ہمارا یہ کچھ نہیں کر سکتا. کہتے جی فیملیز اور لوگ آ کے بیٹھنے شروع ہو گئے. پھر جب ڈبہ بھر گیا ہم چل پڑے, ٹرین چل پڑی. کہتا لیکن وہ شخص بڑی اچھی گفتگو کرتا رہا, شیخ ابراہیم, اور بڑی متانت کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ وہ باتیں کر رہا تھا. ہمیں اس نے دین بتایا, دین کے حوالے سے ریفرنس دیے, اور ہم بھی اس کو ابو ابو کرنے لگ گئے کیونکہ لوگ آ کے بیٹھ گئے تھے. اور پھر کسی نے ہم سے سوال نہیں کیا. کہتے ہم دونوں سو بھی گئے. اور کہتی جب کہتی میری آنکھ کھلی ہے تو ریمنڈ تھا, ریمنڈ لکھا ہوا ہے. تو ریمنڈ اس حوالے سے ہمیں پتا تھا کہ وہاں ایک بہت بڑا تبلیغی جماعت اجتماع ہوتا ہے جس کا تعلق وہاں پر طارق جمیل کا تعلق ہے وہاں سے. تو کہتی خیر جبران بھی اٹھ گیا, انہیں منہ شو دھویا, انہوں نے کہا بیٹا منہ دھو لو. ہم نے منہ پہ چھپکے مارے. تھوڑی دیر میں لاہور آ گئے. ہم لاہور اترے, باہر آئے تو شیخ صاحب کا بیٹا گاڑی لے کر آیا ہوا تھا. ہم گاڑی میں بیٹھے اور ان کے ساتھ چل پڑے. کہتی پتہ نہیں کیوں ہمیں ایک یقین آ گیا تھا کہ یہ شخص ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا, یہ کوئی ظلم نہیں کرنے والا, اس کے پاس کوئی ہمارے لیے سازش نہیں ہے. کہتے مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا. کہتے ہم جب گاڑی میں بیٹھے, ہم لاہور پہلی دفعہ دونوں دیکھ رہے ہیں, اسٹیشن سے نکلے اور 14 یا 15 منٹ کی مسافت کے بعد ایک گلی کے باہر گاڑی رکی اور انہوں نے وہاں گاڑی لگا دی. ہم تھوڑا سا پیدل چل کے گئے تو ایک پرانا سا گھر تھا, ایک محلہ تھا,
اور محلے میں شیخ صاحب کے ساتھ ہم جہاں سے بھی گزرے ہیں نا تو سب نے کہا شیخ صاحب السلام علیکم، شیخ صاحب السلام علیکم. کہتی میں یہ نوٹ کر رہی تھی کہ نہیں یہ بڑا باعزت قسم کا آدمی لگ رہا ہے، اور ہمیں تو یہ کسی بیابان میں نہیں لے کر گیا، اور ہمیں تو یہ ایک محلے میں لے کر آیا جہاں لوگ اس کو جانتے ہیں، سلام کر رہے ہیں. تو کہتی میرا اور جبران کے خدشات دم توڑ گئے، ہمیں سمجھ آ گئی کہ بہتر آدمی ہے. کہتے شیخ صاحب کے گھر گئے، شیخ صاحب نے ہمیں بٹھایا، ان کی بیگم آئی، انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں. کمرے میں لے گئے، تھوڑی دیر بعد ان کی بیگم آئی. جی میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، میں کہتی تھی میں ولاگ میں تو نہیں آئی ابھی. نہیں آپ میری ولاگ میں نہیں ہے، میں اس کو روک دیتا ہوں. معذرت چاہتا ہوں دوستو، یہ ایک میری بیٹی تھی، مجھ سے بات کرنا چاہ رہی تھی، فین تھی. اچھا، اب شیخ صاحب کی بیگم صاحبہ نے بڑا اچھا رویہ رکھا، اور اس کے بعد ان کے جب بچے آئے تو شیخ صاحب نے ان کو شاید بتا دیا تھا. وہ بڑے محبت سے ہمارے ساتھ پیش آئے، انہیں ہمیں کھانا کھلایا، اور اس کے بعد کہا جی الگ الگ کمرے دیے. انہوں نے کہا جی سو جاؤ بیٹا. ہم سو گئے. ہم دونوں کے درمیان کچھ زیادہ بات نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم ریلیکس ہو چکے تھے، ہم نے ایک دوسرے کو اشارے کیے تھے کہ ایوری تھنگ از فائن. ہم اتنے تھکے ہوئے تھے کہ ہمیں نہیں پتہ، ہم 10-11 گھنٹے کے بعد اٹھے. جب سو کے اٹھے ہیں، ناشتہ کرنے کے بعد شیخ صاحب اور ان کی بیگم بیٹھی. انہوں نے کہا بیٹا یہ تو ہم دونوں کو پتا کہ تم گھر سے بھاگ کے آئے ہو. تو کہتی ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہم نے کہا نہیں انکل، ہم تو وہاں سے آٹو میں بیٹھے تھے، آٹو کے بعد ہم اسٹیشن آئے، بھاگے تو نہیں ہم. تو شیخ صاحب نے بتایا بیٹا اسی کو گھر سے بھاگنا کہتے ہیں. اب وجہ بتاؤ. تو ہم نے جب بتایا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، تو شیخ صاحب نے کہا تم دونوں محبت کرتے ہو. تو ہم دونوں چپ ہو گئے، اور اپنی اپنی جگہ دونوں نے صرف اسبات میں سر ہلایا تھا. لیکن میں نے ان کو کلیئر کیا میرے گھر سے بھاگنے کی وجہ میرا محبوب نہیں ہے جس کو میں چاہتی ہوں، جبران نہیں ہے. وجہ یہ ہے. کہتی میں نے جب ساری وجہ بتائی شیخ صاحب کو سمجھ آ گئی. انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا دیکھو میں کوشش کروں گا کہ تم واپس اپنے گھروں کو چلی جاؤ. تو میں نے رونا شروع کر دیا. میں کہا نہیں میرے بھائی تو پاگل ہیں، وہ تو جاہل ہیں، وہ تو مجھے قتل کر دیں گے، مار دیں گے جان سے. تو شیخ صاحب نے کہا یہ تم مجھ پہ چھوڑ دو. اگر انہوں نے کوئی ایسا ریئیکشن دیا اور وہ تمہیں اپنانے کے لیے تیار نہ ہوئے تو میں پھر ان کو تمہارا ایڈریس نہیں بتاؤں گا، تم بے فکر ہو. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تو کہتی جی میں نے اور جبران نے ہم نے 2-3 میٹنگز کی اکیلے. انہوں نے کہا ٹیک یور ٹائم. کہتی ہم نے 3 دن اس بات پہ سوچا. کہتے تیسرے دن میں نے اور جبران نے شیخ صاحب دونوں نے شیخ صاحب کو اپنے اپنے گھر کے ایڈریس، والدین کے نام اور فون نمبرز دے دیے. کہتی افتخار بھائی اس گھر کے اندر اتنی محبت تھی، ان کے بچے اتنے اچھے تھے، ہر طرح کے کھانے تھے، ان کی بیگم صاحبہ بہت شفیق خاتون، شیخ صاحب خود بڑے اچھے آدمی. کہتے ہم دونوں نے جب دے دیے تو شیخ صاحب نے کہا بیٹا دعا کرنا میں جا رہا ہوں. کہتے شیخ صاحب کراچی چلے گئے. کہتی ہمیں نہیں پتہ کہ شیخ صاحب نے میرے ابا کو کیا کہا، جبران کے والدین کو کیا کہا. اور کہتی 4 دن ہم سولی پہ ٹنگے رہے. 5ویں دن ان کے بیٹے نے بتایا جی میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں اور ابا کو لینے کے لیے. کہتی 5ویں دن شیخ صاحب واپس آ گئے. شیخ صاحب جب واپس آئے ہیں تو انہوں نے واپس آ کر مجھے بتایا کہ بیٹا میں تو طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں تو جہاز سے آ گیا، تم دونوں کے والدین تمہیں لینے آ رہے ہیں. تو ہم نے کہا ہمیں کوئی ڈیٹیل تو بتایا کہ ہوا کیا. تو شیخ صاحب نے کہا بیٹا میں نے پہلے اس کے والدین سے بات کی سحر کے، ان کو ساری بات سمجھائی. اس کے بھائی بڑا بولے، پہلے میرے ساتھ بھی لڑائی کی کوشش کی. میں نے ان کو سمجھایا کیونکہ بڑے بیچارے غریب لوگ ہیں، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، تو انہوں نے تمہیں بیاہ کے اپنا بوجھ اتارنا چاہا، جبکہ تم ان کا بوجھ بٹانا چاہتی ہو پڑھ لکھ کے پیسے کما کے. کہتے کہ میں نے کچھ لوگوں کو وہاں ڈالا ہے، تمہیں وہ لینے آ رہے ہیں اور شام کی ٹرین سے وہ پہنچ جائیں گے. ایک دن میں تم دونوں کو یہاں رکھوں گا، تمہاری فیملیز کو اگلے دن میں تمہیں واپس بھیج دوں گا. لیکن میں نے تمہارے والدین کو جبران کے بارے میں کچھ نہیں بتایا.
انہوں نے ٹل لگا لیا کہ بتائیں لڑکا کون ہے, کس کے ساتھ گئی ہے. تو میں نے نہیں بتایا. تو تم نے نہیں بتانا کہ تمہارے ساتھ کون تھا, نہ اس کا نام بتانا ہے, نہ اس کے بارے میں کچھ اگلنا ہے, اگر تم اس کی سلامتی چاہتی ہو. کہتی افتخار بھائی یقین کریں ہمارے دل میں کوئی ایسی بات نہیں تھی, نہ ہم نے کوئی حد کراس کی تھی. اس کے باوجود گھر یاد آ رہا تھا, امی یاد آ رہی تھی, محلہ یاد آ رہا تھا, لوگ کیا کہیں گے, اور بہت سارے ایسے خدشات اور خیالات آ رہے تھے. اور میں چاہ رہی تھی کہ میں اڑ کے کراچی چلی جاؤں واپس. کہتے شیخ صاحب نے کہا کہ بیٹا تم نے بالکل پریشان نہیں ہونا, اور میں نے کچھ ایسے لوگوں کو بیچ میں ڈال دیا تمہارے کیس کے, تمہارے والدین چاہ کے بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. مطلب انہوں نے کہا کہ تھانہ بھی بیچ میں ہے, میں تمہیں ڈیٹیل نہیں بتاتا, لیکن اب میں جبران کو شفٹ کرنے لگا ہوں. لاہور میں بدائیں باغ کا ایک علاقہ تھا, اپنے ایک دوست کی طرف. اس کے والدین وہاں آئیں گے, تمہارے والدین یہاں آئیں گے. اس کے والدین کا بہت شدید ریاکشن نہیں تھا, وہ تو بیچارے خوش ہو گئے کہ جی ان کا بچہ زندہ ہے, سلامت ہے. اس کے انہوں نے گمشدگی کی رپورٹ درج کروا رکھی ہے, وہ اس کو کلیئر کروا لیں گے. اور وہ انہوں نے تمہارے بارے میں اتنا پوچھنا بھی نہیں چاہا, اور وہ تم سے ملنا بھی نہیں چاہتے اس کے والدین. تو یہ والا تو پورشن کلیئر ہے. اور جبران سے کہا کہ بیٹا سحر کے بارے میں کبھی اپنے والدین کو کچھ مت بتانا. کہتا ہم دونوں نے ہاں کر دی. انہوں نے کہا جی جبران سامان اٹھاؤ اور میں تمہیں چھوڑ کے آتا ہوں دوسرے گھر میں. تو جبران اور میں نے ایک ملاقات کی اکیلے میں, اور ہم دونوں نے شیخ صاحب سے گزارش کی, شیخ صاحب یہ تو سارا مسئلہ آپ نے حل کر دیا, اور ہم واقعی آسودگی محسوس کر رہے ہیں. تو ہم دونوں نے سوچا ہے کہ ہمارا کیا ہوگا دونوں کا, ہم تو بچھڑ جائیں گے. شیخ صاحب نے کہا کہ بیٹا یاد رکھنا جب گھر میں آگ لگی ہوئی ہو نا, تو پہلے اس آگ کو بجھاتے ہیں, اور وہ جو آنگن میں پیڑ اگا ہوا ہے جس پہ اگلے برس گرمیوں میں جا کے آم لگنے, ان آموں کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں, تو پہلے اس آگ کو بجھاتے ہیں. میں صرف تم سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم دونوں, السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ, اگر تم دونوں ثابت قدم رہے اور میں جس طرح سے کہتا ہوں کہتے رہے, تو میں کوشش کروں گا, وعدہ نہیں کرتا, لیکن کوشش ہوگی کہ میں تم دونوں کے والدین کو منا کے تمہاری شادی کروا سکوں. ادروائز ابھی تم شادی کا خیال دل سے نکال دو. ابھی تمہیں پتہ نہیں ہے, تم بچے ہو, ابھی تو تمہاری جان بخشی جیسے میں نے کروائی ہے نا, کیونکہ جبران کے گھر والے اور طرح سے چیزوں کو لے رہے ہیں, اور وہ تگڑے بھی ہیں, اللہ نے ان کو دے بھی رکھا ہے. وہ اس بات پہ راضی ہیں کہ ہمارا بچہ صحیح سلامت اور واپس آ جائے. لیکن جو تمہارے والدین ہیں بیٹا, تمہارے بہن بھائی, وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اوور ری ایکٹ کر رہے تھے, اور تمہارے لیے یہ والی گراؤنڈ بنانا کہ نہیں بچی جو ہے وہ صحیح سلامت رہنی چاہیے اور اس کو کچھ کہنا نہیں ہے, تو یہ بڑا ضروری تھا. تو کہتے اس لیے میں نے جھوٹ بولا ہے تمہارے والدین سے کہ تم گھر سے بھاگی ہو. تو ایک شادی شدہ جوڑا تھا, اس نے تمہاری مدد کی, اس کا ذکر خیر نہیں کیا میں نے. کہتے انہوں نے جو کہا ہم نے مان لیا, اور انہوں نے ڈرا اتنا دیا تھا, سارے نتائج ہم سوچ چکے تھے. تو وقتی طور پر میرے دل میں جبران کی محبت کی شدت بڑی کم ہو گئی. جبران چلا گیا. کہتے رات کو میرے بھائی, میرے والدین آ گئے, اور آنٹی نے بڑی خدمت کی, ہم ملے, انہوں نے بڑے اچھے سے مجھ سے بات کی. اور چونکہ شیخ صاحب کا گھر بڑا اچھا تھا, تو میرے بھائی جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے بیہیویئر کر رہے تھے. اور اگلے دن انہوں نے کچھ تحفے دے کر, اور میرے والد کے ہاتھ میں 50,000 روپے رکھے کہ میں آپ کا گھر دیکھ کر آیا ہوں, آپ لوگ اس قابل ہیں کہ جی آپ کی مدد کی جائے, اور آپ بڑے اچھے لوگ ہیں. بڑی تعریفیں کر کے آنٹی نے میری امی کو سوٹ دیے, میرے بھائیوں کو انسلے سوٹ گفٹ کیے, اور سمجھا بجھا کے میرے ابا کو بھیج دیا. کہتی افتخار بھائی میں آ گئی, مجھے نہیں پتا کہ دوسری طرف کیا ہوا. اور کہتی وہ ہم ٹرین میں بیٹھے, شیخ صاحب رخصت کرنے کے لیے آئے, یہ چیزیں خرید کے دیں, چپس اور بسکٹ اور جوسز,
ٹرین چلی ہے. ٹرین چلنے کے بعد پہلے تو میرے بھائی جو بیٹھے رہے, اس کے بعد انہوں نے مجھے ڈانٹنے کی کوشش کی کہ تو بے غیرت ہے, تو یہ شرم نہیں آتی, شیخ صاحب جیسے اچھے آدمی اور فلاں, اس طرح کر کے وہ. تو ماں نے اس کو منع کیا, باپ نے ہی منع کیا, شور نہیں مچانا چاہ رہے تھے. اس کے بعد وہ بھی مگن ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد سو آ گئے. آنکھیں کھلیں تو آنٹی نے ہمیں جو ٹفن دیا تھا, ہمیں کھانا کھایا, اور یوں ہم کراچی آ گئے. کہتے کراچی آ کے تھوڑی بہت تو درگت میری بننی تھی, وہ بنی. اور اس کے بعد مجھے کہا گیا جی کہ تم نے اب کالج جانا ہے. کہتی میں بڑی حیران تھی کہ ہیں میں کالج جاؤں گی. کہتی میرا کالج شروع ہو گیا, اور تقریباً کوئی 2.5 مہینے کے بعد شیخ صاحب آئے. اور مجھے پتہ اس وقت یہ چلا کہ شیخ صاحب نے میرے والدین سے کہا ہے کہ اس بچی نے جہاں تک پڑھنا ہے تم نے اس کو پڑھانا ہے, اس کے عوض میں تمہیں 50,000 روپے مہینہ دوں گا, تمہاری جو مسائل ہوں گے میں وہ حل کروں گا, لیکن تم نے اس بچی کو پڑھنے سے نہیں روکنا اور اس کو کچھ کہنا نہیں ہے. سحر کہتی ہے کہ افتخار بھائی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی فلم کی کہانی ہے جو میرے ساتھ آن ہو گئی ہے. کہتی میں نے پڑھنا شروع کر دیا, میں نے CA میں ایڈمیشن لے لیا, میں CA کرنے لگی. اور شیخ صاحب نے آہستہ آہستہ اپنے ہی کاروبار کے اندر میرے بھائیوں کو آہستہ آہستہ لے کر آئے. پھر شیخ صاحب کم آتے تھے اور بھائی لاہور جاتے تھے, وہاں سے سامان لے آتے تھے, اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. اور میرے بھائی بھی بڑا اچھا کمانے لگ گئے. پھر شیخ صاحب نے ایک مہربانی یہ کی کہ ہمارا گھر جو ہے وہ پکا تعمیر کروا دیا. تھا تو پہلے ہی پکا, بہت برا سا تھا, لیکن جو پنجابی سے کہتے ہیں منہ متھے لگ پیا. کہتی افتخار بھائی سارے عرصے میں نے جاں فشانی سے پڑھائی کی, میں ٹاپر رہی اور دن رات میں پڑھتی رہی. شیخ صاحب کی شفقتیں اور محبتیں میرے ساتھ رہیں, اور کرتے کرتے کہتی ایک وقت آیا میں CA کر گئی. کہتی پڑھائی کے دوران جبران مجھے یاد آتا تھا, میں اس کی یادوں کو چھٹک دیا کرتی تھی. اور CA کرنے کے بعد کہتی پھر ایک وقت آیا کہ میرا ایک بھائی اتفاق سے اس کی ڈیتھ ہو گئی, اور اس کے بچوں کی بھی کفالت شیخ صاحب کرنے لگے. میرے گھر والے بہت بہتر انسان ہو گئے تھے پچھلے 8-9 سال کے اندر, 10 سال کے اندر. کہتے بڑا اچھا ماحول بن چکا تھا. میری تعلیم نے, شیخ صاحب کی آمد نے, اور شاید پیسے کی کمی دور ہونے کی وجہ سے رویے بدل گئے تھے. کہتے میرا گھر جو ہے وہ پورا گھرانہ میری عزت کرتا تھا. جب میں نے CA کیا میں نے جاب شروع کر دی. کہتے شیخ صاحب ان دنوں کہتی تھوڑے سے بیمار تھے تو وہ نہیں آئے کافی عرصے. السلام علیکم جی. اس کے بعد جب وہ آئے تو کہتی میں ان سے گلے مل کے میں نے ان کا شکریہ ادا کیا, میں رو پڑی. میں کہا شیخ صاحب آپ نے میری زندگی میں جو احسان کیا ہے, پہلے میری جان بچائی اور پھر میری پوری زندگی محفوظ کر دی. یہ ڈگری میری نہیں ہے, یہ آپ کی ڈگری ہے. تو بڑا خوش ہوئے شیخ صاحب. تو کہتا جی کہ ایک دن پھر میرے والدین کے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اب بچی کمانے بھی لگ گئی ہے, 32-33 سال کی ہو گئی. کہتی میں 33 سال کی ہو گئی تھی تقریباً, اور پیسے پوسوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, بڑی اچھی لائف ہو گئی. ہم نے وہاں سے گھر شفٹ کر لیا تھا, میں نے گاڑی لے لی تھی. کہتی افتخار بھائی مجھے شدت سے ان دنوں یاد آ رہی تھی جبران کی, اور شاید شیخ صاحب کو اس کا اندازہ ہو گیا. تو مجھے کہتے کہ ایک دن آیا تو میرے والدین کہتے کہ بھائی یہ بچی کی اب شادی کر دیں میرا خیال. تو میرے والدین نے کہا شیخ صاحب آپ نے ہمیں منع کر رکھا تھا, ہم تو کب کی شادی کرنا چاہ رہے تھے, تو ہم تو آپ کی طرف سے انتظار کرتے حکم کریں. تو انہوں نے کہا دیکھو لڑکا, تو انہوں نے کہا جی جتنا آپ نے کیا ہے ہمارے خاندان کو بچایا, لڑکا بھی آپ ہی تلاش کریں. کہتے شیخ صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں, اور بڑی نارمل سی گفتگو کر کے چلے گئے. کہتے 1 مہینے بعد پھر آئے اور آگے کہتے ہیں کہ بھئی ایک لڑکا ہے, اور چونکہ ہماری بچی نے CA کا رکھا ہے تو آپ سب چل کے دیکھ لیں اس کو. تو میری امی نے کہا کہ پہلے لڑکے والوں کو بلائیں, وہ آ کے لڑکی دیکھ لیں تاکہ ہم جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم لڑکا پسند کر کے آ جائیں, ہماری بچی کو ریجیکٹ کر دیں. تو شیخ صاحب نے کہا بہن پہلے ہم جائیں گے, پہلے ہماری بچی لڑکا دیکھے گی, یہ اس کو پسند کرے گی یا ریجیکٹ کرے گی تو پھر کچھ ہوگا. پسند کرے گی بات آگے بڑھے گی, سحر نے ریجیکٹ کر دیا ہم دوسرا لڑکا ڈھونڈیں گے.
کہتی افتخار بھائی میں سوچ رہی تھی کہ کسی طریقے سے کچھ سراغ لگاؤں کہ جبران کہاں ہے. وعلیکم السلام. میں اس کی انفارمیشن لینا چاہ رہی تھی، اور شاید لاشعوری طور پہ میں یہ چاہ رہی تھی کہ میری اس سے شادی ہو جائے، اور اللہ کرے جبران نے شادی نہ کی ہو. کہتی یہ وہ وقت تھا آسودگی کا، بچپنا گزر گیا، حالات بدل گئے، سوچ بدل گئی، گھر کی آسودگی آ گئی، افلاس چلا گیا گھر سے. کہتی میں سوچتی تھی کہ اگر جبران اس وقت میں مجھے دیکھے. کہتی میں نہایت خوبصورت ہو گئی، اوڑھنا پہننا آ گیا، میک اپ، ڈریسنگ، ہر چیز. کہتی یہ وہ وقت تھا کہ میرے اندر کی لیلا، سسی اور ہیر جاگ گئی. لیکن کہتی میں شیخ صاحب کے آگے بات نہیں کر سکتی تھی. کہتی ان کا درجہ میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے ایک باپ جیسا تھا، اور مجھے اپنے ابا کم اور شیخ صاحب زیادہ باپ لگتے تھے. کہتی ایسا شفیق آدمی ہم نے زندگی میں دیکھا. خیر کہتی جی شیخ صاحب کے ساتھ ہم گئے ایک گلشن کے اندر، ایک بڑا اعلیٰ درجے کا گھر تھا. ہم وہاں گئے، وہاں گلشن میں ایک کہتی رمجم حال ہوا کرتا تھا، پتہ نہیں ہے کہ نہیں. اس کے سامنے والے روڈ کے اوپر سارے 500 گز کے بنگلے تھے، اور ان میں سے ایک بنگلے کے آگے جا کے شیخ صاحب نے گاڑی لگائی ہے. اترے ہیں، اتر کے اندر گئے ہیں. کہتے اندر گئے ہیں تو دو میاں بیوی آئے ہیں. میرے ابا کے ہم عمر تھے، یقیناً لڑکے کے والدین تھے، بیٹھے ہیں. شیخ صاحب نے بتایا کہ جی یہ بچی ہے اور اس کا نام سحر ہے، اس نے سی اے کر رکھا ہے، اور یہ میرے دور کے رشتہ دار لگتے ہیں. میں نے کہا اچھا جی. کہتے تھوڑی دیر کے اندر ایک بڑا ڈیسنٹ، اب انہوں نے بتایا تھا کہ لڑکا پائلٹ ہے، تو اس نے بڑا ڈیسنٹ سوٹ پہن رکھا اور لڑکا داخل ہوا ہے. کہتے میرے والدین ہکا بکا ہو گئے. شیخ صاحب نے کہا کہ کہتی میں نظریں جھکا لی. تو نے کہا بیٹا دیکھو. اور تو کہتی میں نے کہا کہ شیخ صاحب میرے والدین دیکھ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہی کافی ہے کہ میرے والدین پسند کر لیں. کہتے آئی ڈونٹ نو میں کیوں جھیپ گئی تھی. تو ایک دم سے میری والدہ نے پوچھا کہ بیٹا آپ کا نام کیا تھا. اس نے کہا جبران. کہتے جبران کا میں نے ایسے کر کے اس کی طرف دیکھا تھا، وہ جبران ہی تھا. کہتی افتخار بھائی میرا دل کرے میں چیخیں ماروں، میں دھاڑے مار کے رو پڑوں، میں شور مچاؤں، میں بھنگڑا ڈالنا شروع کر دوں، میں لٹی ڈالوں کہ یہ کیا ہو گیا. کہتی لیکن میں جب شیخ صاحب کی طرف دیکھا تو شیخ صاحب کی ایسے ایسے انگلی تھی کہ خاموش، ریلیکس. کہتی میں حیران کہ جبران، اور اتنا خوبصورت، اتنا سلم، اتنا سمارٹ. کہتی افتخار بھائی مجھے لگ رہا تھا میں خواب دیکھ رہی ہوں، اور اللہ کرے خواب نہ ٹوٹ جائے. کہتے میرے والدین کو میری سچویشن کا بالکل نہیں پتہ میرے پہ کیا گزر رہی ہے. شیخ صاحب، میں اور جبران، ہم تینوں جانتے تھے کہ اس وقت یہاں کیا آ رہا ہے کمرے میں. والدین نے ہاں کر دی. کہتی ہماری شادی ہو گئی. کہتی افتخار بھائی مجھے ایسا لگا کہ میں نے کسی بڑی بابرکت بارگاہ میں کھڑے ہو کے کسی تہجد کے وقت روتے ہوئے، آنسوؤں کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے کہیں شاید مانگا تھا جبران کو، جو دعا پوری ہو گئی. کہتی افتخار بھائی جبران سے میری شادی ہوئی، میرے والدین کو بالکل نہیں پتہ یہ وہی لڑکا تھا جس کے ساتھ میں کبھی بھاگ گئی تھی. اور جبران کے گھر والوں کو شاید مجھے لگتا ہے کچھ اندازہ تھا، شیخ صاحب نے بتایا ہوگا. کہتے ہم دونوں بڑے خوش تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹا دیا اور بڑی اچھی زندگی گزرنے لگ گئی. کہتی میں تو میرے لیے شادی ہو جانا. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بہت شکریہ، سو نائس آف یو. جی بنائیں گے، بالکل بنائیں گے. تو کہتی افتخار بھائی کہ ہیر کو رانجھا مل گیا، مجنوں کو لیلا مل گئی، لیلا کو مجنوں مل گیا. کہتی افتخار صاحب ہمیں شیخ صاحب اس قدر اعلیٰ درجے کے انسان لگنے لگے، اور کس قدر خوبصورتی سے، کس قدر حکمت سے، کس قدر خاموشی کے ساتھ انہوں نے یہ سارا کیس ڈیل کیا اگلے 10 12 15 سال جب تک ہماری شادی نہیں ہو گئی. کہتی اس کے بعد ایک وقت آیا کہ ہمیں خبر ملی کہ شیخ صاحب بیمار ہیں،
ہم دونوں نے فلائٹ پکڑی, ہم دونوں اپنے بچے کو لے کر یہاں آئے. کہتے شیخ صاحب جو ہے مال ٹاؤن میں جو ہاسپٹل ہے, کہتی وہاں پر وہ داخل تھے اور مسکرا رہے تھے. اور ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ شیخ صاحب کو جو ہے نا وہ معدے کا کینسر ہو گیا. کہتے ہم نے شیخ صاحب کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزارا, ڈسکشن کی, میرے بچے کو بہلاتے رہے, ایکٹیو تھے. اور مجھے کہتے رہے کہ بچے, میں نے جس میرے عمل کو تم کہتے ہو کہ تم سب سے بڑا احسان ہے, یہ عمل جو ہے اللہ کے حضور میں نے پیش کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ میرے سارے اعمال کو چھوڑے, صرف اس ایک عمل کے بدلے میری بخشش کر دے جو میری کمیاں کوتاہیاں. کہتی ہم دونوں رو پڑے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, کچھ نہیں ہوگا, آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اور جب ڈاکٹر سے ڈسکس کی تو اس نے کہا یار یہ تو بڑا آخری سین ہے. کہتے شیخ صاحب پچھلے 6 مہینے سے نہیں آئے تھے, فون پہ بات کرتے تھے, کبھی شو نہیں ہونے دیا کہ وہ بیمار ہیں. وہ تو جب وائنڈ اپ ہو گیا تب انہوں نے بتایا. خیر کہتے ہم بڑی آس اور امید کے ساتھ یہ سوچ کر آئے کہ ہم ان کی ساری رپورٹس جو ہیں وہ میل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ دنیا میں کہیں سے ان کا علاج کروایا جا سکے. کہتے افتخار بھائی صبح کو ہمیں جگایا گیا. کہتی ہم جس گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے ان کے, اور بتایا گیا جی شیخ صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے. کہتی افتخار صاحب وہ دن بڑا عجیب دن تھا, ایسا لگا ماں اور باپ دونوں مر گئے, ہم دونوں کے سارے رشتے مر گئے. کہتے شیخ صاحب رخصت ہو گئے اور جنوری, یہ جو جنوری چل رہا ہے, جنوری کا مہینہ تھا. کہتے خیر ہم نے دفنایا, روئے دھوئے, دعا کی, واپس چلے گئے. 6 مہینے کے بعد جبران کو آفر ہو گئی, ان کی جو ایئر لائن تھی جہاں وہ پائلٹ تھے, انہوں نے ان کو کہا جی اب کینیڈا شفٹ ہو جائیں, وہاں ٹرانسفر کر دی. ہم لوگ کینیڈا آ گئے. کینیڈا آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی اور دی. اس کے بعد میرے بچے, مطلب ایک بیٹی ہوئی, بیٹا پہلے تھا, اب 2 بچے ہمارے, اور ہم کینیڈا میں سیٹل ہو گئے. 1 منٹ کمپلیٹ کر لوں, آتا ہوں. یس آئی ایم کمنگ. تو دوستو وہ یہ سنا کر رو پڑی. اس نے کہا افتخار بھائی آج صورتحال یہ ہے کہ میری بچی ڈاکٹری کر رہی ہے, میرا بیٹا انجینئرنگ کر رہا ہے, میرا شوہر اس ایروپلین کمپنی کے اندر اب ایک بہت بڑے عہدے پر ہے, گھر میں دنیا جہان کی ہر چیز ہے. پاکستان کے اندر میرے والدین کی ڈیتھ ہو چکی ہے, جبران کے والدین کی ڈیتھ ہو چکی ہے, ان کی برسیاں بھی آتی ہیں, ہم مناتے بھی ہیں, اللہ کے نام کا دیتے ہیں. لیکن جب شیخ صاحب کی برسی آتی ہے نا, تو ہمارے ذہن میں ایک رہنما, ایک رہبر, ایک شفیق انسان کی شکل ابھرتی ہے. تو اس وقت یہ کہانی جو میں نے آپ کو سنائی, ان کی حکمت کی وجہ سے آج ہم ایک ہیں, آج ہم محبت کے ساتھ رہتے ہیں, ہمارا ملاپ ہو گیا, ہم پڑھ لکھ گئے. اگر وہ شیخ صاحب ہمیں ٹرین میں نہ ملتے اور ہماری زندگی کا دھارا مڑ جاتا, تو آج پتہ نہیں میں کہاں ہوتی اور جبران کہاں ہوتا. دوستو سحر رو رہی تھی, اس کے ساتھ ساتھ میری آنکھوں سے بھی آنسو روا ہو گئے. ایسے لوگ محبتیں بانٹنے والے, آسانیاں تقسیم کرنے والے اب کہاں. تو وہ بچے جو ارادہ رکھتے ہیں کوئی ایسا کام کرنے کا کہ گھر سے بھاگ جائیں اور کہیں جا کے شادی کر لیں, وہ یاد رکھیے گا کہ ان کو سب کو شیخ صاحب نہیں ملتے. ایسے خضر طبع لوگ نہیں ملتے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے خاص کرم دونوں پہ کیا تھا کہ ان کی ملاقات شیخ صاحب سے ہو گئی. تو دوستو گزرے ہوئے کل ان کی برسی تھی, شیخ صاحب کے لیے دعا کیجیے گا. اور مزہ آیا نا, مجھے بڑا مزہ ہے اس کہانی کا. شیخ صاحب دی گریٹ. سلامت رہیے, آباد رہیے. کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا, اور کم از کم شیخ صاحب کی درجات کی بلندی کے لیے دعا لکھیے گا. اسے کہتے ہیں آسانی بانٹنا. کیسی آسانی بانٹی ہے. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.